بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وے آفیشیل میں خوش آمدید۔ قرآن کی دوسری کتابوں پر وجہ امتیاز کیا ہے؟ قرآن کریم اس لحاظ سے ممتاز ہے کہ وہ اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی نگہداشت کرنے والا، ان کا امین اور ان پر شاہد ہے، اور درجہ میں ان سب سے برتر ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو کچھ اللہ اور روز آخرت کے متعلق خبریں تھیں ان سب کو قرآن نے برقرار رکھا اور اس کی مزید وضاحت اور تفصیل بتلائی، دلائل اور براہین سے ان کی وضاحت کی، تمام انبیاء کی نبوت کو اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا، اور تمام شریعتوں کو ثابت کیا جس کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا، اور اللہ کی کتابوں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کئی طرح کے دلائل اور براہین سے مجادلہ کیا، اور ان کے لیے اللہ کی سزاؤں کی وضاحت کی، اور اہل کتاب میں سے جو پیروکار تھے ان کی مدد کی، اور جو کچھ اللہ کی کتاب میں تحریف یا تبدیلی کی تھی اور جو کچھ اہل کتاب نے سابقہ کتب کے ساتھ کیا تھا اس کی وضاحت کی، نیز یہ بھی وضاحت کی کہ وہ کئی ایسی باتوں کو چھپا جاتے تھے جنہیں اللہ نے انہیں بیان کرنے کا حکم دیا تھا، اور جو کچھ بھی اچھے قوانین شرعی اور طریقے ان میں مذکور تھے ان سب کو لے کر قرآن نازل ہوا، لہٰذا وہ کئی وجوہ سے سابقہ کتابوں کا محافظ اور نگران بن گیا۔ گویا قرآن ان کتابوں کی صداقت کا شاہد ہے اور اس جھوٹ کا بھی شاہد ہے جو اس میں تحریف کی گئی ہے، اور جس بات کو اللہ نے برقرار رکھا اسے برقرار رکھنے کا فیصلہ وہی کرنے والا ہے، اور جسے اللہ نے منسوخ کر دیا اس کو قرآن منسوخ کرتا ہے۔ گویا قرآن خبریات میں شاہد ہے اور امریات میں حاکم ہے۔ شہادت اور فیصلہ کے یہی معنی اس بات کو بھی شامل ہیں جسے صدق اور محکم سے اللہ نے برقرار رکھا ہے، اور اس ابطال کو بھی شامل ہیں جسے کذب اور منسوخ سے اللہ نے باطل کیا ہے۔ علاوہ ازیں وہ فی نفسہ ہی معجزہ ہے، مخلوق اس پر قادر نہیں کہ اس جیسا بنا لائے، کیونکہ اس میں رسول کی دعوت ہے اور رسول کی ہدایت ہے، اس کی دلیل اس کا صدق اور اس کی نبوت ہے، اور اس میں وہ کچھ بھی ہے جو رسول لے کر آیا تھا، اس میں مثالیں بھی بیان کی گئی ہیں اور آیات کی وہ تفصیل بھی جو رسول لے کر آیا تھا۔ تمام علماء کے علوم اس میں جمع ہیں، اور جو کچھ قرآن لے کر آیا ہے اس کا تو کچھ حصہ ہی علماء کے پاس ہے، اور جو شخص علوم اور فنون کی اقسام کے بارے میں مختلف فنون کے پہلے اور پچھلے علماء نے جو کچھ کہا ہے اس میں غور کرے گا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ قرآن جو کچھ لے کر آیا اس کا کچھ حصہ ہی ان تمام علماء کے پاس ہے۔ اس لیے امت کو اپنے رسول اور اپنی کتاب کی موجودگی میں نہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے اور نہ دوسری کتاب کی، چہ جائے کہ اسے کسی ایسی چیز کے احتیاج ہو تو کسی دوسری چیز کے بغیر اپنے آپ کو بھی برقرار نہ رکھ سکتی ہو۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ نقلی علوم سے ہو یا عقلی علوم سے ہو۔ وللہ الحمد۔ نیز اللہ کا کلام سب کلاموں پر، اس کی صفات سب صفات پر فضیلت رکھتی ہیں اور اس پر بہت سی نصوص دلالت کرتی ہیں۔ قل هو اللہ احد صرف اس لیے قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے کہ قرآن کے مضامین 3 قسم کے ہیں: توحید، قصص اور احکام، اور یہ سورۃ رحمان کی صفت ہے جس میں صرف ایک مضمون توحید ہے۔ اور جو بات جاننا چاہیے وہ یہ ہے کہ قرأت، ذکر، دعا، نماز اور ایسے ہی دوسرے امور کی فضیلت آدمی کے حال کے اختلاف سے مختلف ہو جاتی ہے۔ گویا سوچ سمجھ کر قرأت کرنا بلا سوچے سمجھے قرأت کرنے سے افضل ہے، اور خشوع اور حضور قلب کے ساتھ نماز ادا کرنا ان چیزوں کے بغیر ادا کرنے سے افضل ہے۔ قرآن سے مطلوب اس کے معنی کا فہم اور اس پر عمل کرنا ہے، اور اگر قرآن کے حافظ کا قصد یہ نہ ہو تو وہ نہ اہل علم سے ہے نہ اہل دین سے۔ ابن قیم کہتے ہیں جب تو قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرے تو اس کی تلاوت اور اسے سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دے اور اپنے کان اسی طرف لگا اور اس کے حضور اس طرح حاضر ہو جو تجھے خطاب کر رہا ہے کہ یہ کلام کون کر رہا ہے اور کس سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے ہی لیے ہے جو اس کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ اگر دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی تیرے پاس آئے جس میں اس نے تجھے کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو تو تجھے اس وقت تک قرار نہیں آئے گا اور نہ ہی تیرے پریشانی دور ہوگی جب تک تو اسے پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے اور اس پر
عمل نہ کر لے، پھر اللہ کے کلام کی کیا صورت ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سعادت اور شقاوت کے سب ذرائع اس کے پاس ہیں، جو اگر قرآن کو زمین پر نازل کرتا تو قرآن اسے کاٹ ڈالتا، اور اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو اسے پھاڑ دیتا۔ نہ تو اس کا کچھ اہتمام کرتا ہے، نہ اس کی قرت اور اس کے معنی سمجھنے پر کوئی حرص رکھتا ہے۔ اللہ تجھے توفیق دے، اس بات کا کچھ ہوش کر۔ قرآن چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً اس کی قرت چھوڑ دینا، اس کو سننا اور اس پر ایمان چھوڑ دینا، اس میں غور و فکر کرنا چھوڑ دینا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دینا، اس کے مطابق فیصلے کرنا چھوڑ دینا، اور اس سے قلبی امراض اور بدنی امراض کے لیے شفا حاصل کرنا چھوڑ دینا۔ گویا جو قرآن نہیں پڑھتا اس نے اسے چھوڑ دیا، اور جس نے پڑھا تو صحیح مگر اس کے معنی نہ سمجھے اس نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور جس نے پڑھا بھی اور معنی بھی سمجھ لی مگر اس پر عمل نہ کیا اس نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ سب طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں داخل ہیں۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔